اما بعد، محترم حضرات، ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کو اپنے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان حیوان ہی کی ایک قسم ہے۔ حیوان میں بہت سارے طرح کے جانور آتے ہیں، لیکن ایک لفظ ہے ناطق۔ ناطق نے انسان کو الگ کر دیا۔ جب انسان کے متعلق کچھ کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ حیوان ناطق ہے، یعنی ناطق نے انسان کو تمام حیوانات سے الگ کر دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے تمام جانوروں سے الگ ہو گیا۔ اب یہ انسان بنا ہے انس سے۔ انس معنی محبت۔ اب انسان کو آپس میں محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ اگر محبت اور بھائی چارہ، ہمدردی، اخوت نہ ہو تو پھر یہ انسانیت دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگتی ہے۔ اگر انسانیت رخصت ہو گئی تو پھر یہ اصلی حالت پر حیوان بچا۔ اور حیوان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حیوان ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا کیا فائدہ ہوا تو کہے گا کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری فطرت ہے نقصان پہنچانا۔ جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وہ چلتے چلتے ڈس لیا کسی انسان کو، مر گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری قسم ایسی ہے کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے اپنے فائدے کے لیے۔ جیسے کتا ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی نسل کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اپنے کھاتا ہے، دوسروں کو کھانے نہیں دیتا۔ اور تیسری قسم ہے جو کسی کا بھلا ہو نہ ہو، ہمیں کسی سے کیا تعلق، کسی سے کیا لینا دینا۔ اب وہ جانور ہے گائے، وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر اپنا فائدہ ہوا، کھانے کو مل گیا تو کھا لے گی، نہیں تو آگے بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے جانور کی کئی قسم ہے۔ اگر انسان کے اندر سے ناطق نکل گیا، انسانیت ختم ہو گئی تو پھر یہ اصلی حالت پر جانور ہو جائے گا، اصلی حالت پر آ جائے گا۔ آج ان تینوں قسم کے انسان ملیں گے، اپنا فائدہ کریں گے، دوسرے کا نقصان کریں گے، اور اپنا بھلا ہو نہ ہو دوسرے کی شکایت کریں گے، دوسرے کا نقصان کریں گے۔ اسی طریقے سے میرا پیٹ بھر جائے، دوسرے کو کچھ ملے نہ ملے، ساری صفات یہ حیوانات کی انسانوں کے اندر آ گئی۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہے۔ جب کہ انسانوں کے اندر انسانیت نہیں رہی تو پھر یہ جانور ہو گیا۔ اور پھر یہ انسان کے لیے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان جو عمل صالح کرے، نیک راستے پر چلے، یعنی شرعی قانون کی حفاظت کرے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ اور جو منمانا جانوروں کی طرح زندگی گزارے وہ خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خسارہ کس بات کا ہے۔ دنیا کے اندر تو تھوڑا سا فائدہ اور نفع دکھائی دے گا، لیکن اخروی اعتبار سے نقصان ہوگا، کہ اس کو جو آخرت میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائے گا۔ ہم اگر ہمدردی کریں گے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو یہ سب ہم کو ملے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ تھوڑا ہمدردی کے لیے، اس کے کام کے لیے چل دو تو 10 سال اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے رخصت ہو رہی ہیں۔ ہر آدمی اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور دوسرے کے لیے کچھ نہیں سوچتا۔ دوسرا ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارا شہری ہے، ہم اس کے لیے بھی کچھ سوچیں، لیکن یہ ہمدردی نہیں ہے۔ اتنی دولت ہوتی ہے کہ آدمی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے لیے کاروبار میں ہاتھ بٹا دے، یہ نہیں ہوتا۔
تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے اخوت اور بھائی چارہ نکل رہا ہے، اور یہ ہمارا اپنا خسارہ ہے، گھاٹا ہے، اور یہ غلامی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپس میں ہمدردی ہو، بھائی چارہ ہو، محبت ہو تو یہ آزادی ہے، اور اگر کسی سے تعلق رابطہ نہ ہو تو پھر تو یہ غلامی ہے۔ ہم کہیں جائیں گے تو ہم اپنا گھر کس کے حوالے چھوڑ کے جائیں جب کسی کے ساتھ ہماری ہمدردی نہیں ہے تو؟ اسی طریقے سے ہمارا کوئی کام پڑا تو ہم کس سے کہیں؟ انسانیت تو یہ ہے کہ ہر ایک کے کام آؤ، اور ہر ایک کے کام جب آئیں گے تو لوگ ہمارے بھی کام آئیں گے۔ تو ان سب صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد